عقید دو طرح کے اثرات رکھتا ہے. بندہ رحمان سے جڑا ہوا ہو، مخلص ہو، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں امتی ہو، تو یہ قرآن راہ ہدایت دکھاتا ہے. اگر بندہ رب کے اوپر یقین نہ رکھتا ہو اور مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر رسالت کا دعویٰ تو کرتا ہو لیکن صحیح معنوں میں تسلیم نہ کرتا ہو، تو یہ قرآن ایسے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، گمراہ بھی کر دیتا ہے. یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، پرابلم یہ تھی، ابو جہل، قرآن مجید ہی اترا تھا سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء، یہ جو معراج اور اسراء کا معاملہ تھا اسی قرآن کو نہ مان کر کے وہ ابو الحکم ابو جہل بنا تھا، اور اسی کی تصدیق کر کے ابو بکر صدیق بن گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. گمراہی کا سبب کیا ہے؟ بے شمار کو ہدایت ملتی ہے، بے شمار گمراہ ہو جاتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. قرآن کے اندر برائی نہیں کہ یہ گمراہ کرتا ہے، لیکن قرآن مجید کی یہ خوبی ہے کہ جس وجود میں فسق ہوگا، فجور ہوگا، گندگی ہوگی، غلاظت ہوگی، اللہ کے ساتھ نافرمانی ہوگی، فاجر ہوگا، گنہگار ہوگا، اللہ رب العزت کی یہ کلام اسے حق کی طرف آنے ہی نہیں دیتی. یہ اعجاز ہے اس کتاب کا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں کہا کون ہے وہ فاسق. یہ فاجر کون ہے، فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. وعدہ کریں گے تو بڑا پکا کریں گے. دیکھیے اشہدو سے پکا وعدہ کوئی نہیں ہے. جب ہم اشہدو کہتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک بھی گواہ میرے خلاف آپ کو نہیں ملے گا، ایک بھی گواہ جو یہ کہے کہ میں رب کا کہنا نہیں مانتا، یا میں نے کہیں اللہ کو یا خالق کو یا مخلوق کو دھوکہ دیا ہو، ایک بھی گواہی پوری دنیا میں مل جائے میرے خلاف لے آنا. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ میں نے کسی اور کے کہنے پہ کبھی حق مارا ہی نہیں ہے، میں نہیں دھوکہ دینے والا. یہ پکے وعدے کر کے بھی توڑیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اللہ نے جن سے جڑنے کا کہا ہے بندہ ان کو توڑ کے بیٹھ جائے. حضرات یہ جملہ یہاں عہد شکنی میں لانے کی ضرورت کیا تھی کہ خالق کے ساتھ کیے وعدے تو ہیں عقیدے میں، توحید میں، وحدانیت میں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے أَن يُوصَلَ، کہ اس کو جوڑا جائے، وصل کیا جائے، ملا جائے، اور یہ انہی کو توڑے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد بپا کرے. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. آج ہمیں تعوذ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے وعدے میں اور سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر ذکر کردہ بالخصوص وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، رب نے حکم دیا تھا جوڑیے، ہم نے توڑا کہاں ہے. ان لوگوں کو اللہ کہتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے والے ہیں. حضرات اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، نماز پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی کہتے ہیں. جس چیز کا اللہ نے ملانے کا اور کرنے کا حکم دیا تھا ہم نافرمانی کر کے عہد شکنی کرتے ہیں، اس میں ذرا انسانیت کی طرف آئیے. رحمان کے حوالے سے ہم نے توڑے ہوئے وعدے، کی ہوئی غلطیاں، ان پہ توبہ طائب. فاتحہ کی طرف بڑھیں گے، پورا عقیدہ ہے. سورہ اخلاص کی طرف نماز میں بڑھیں گے، سارا عقیدہ ہے. مگر یہ بات بھی یہاں سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا تھا. کیا؟ المسلم، مسلمان کون ہوتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. دیکھیے یہ کہنے کو معمولی چیز ہے مگر توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہیں. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہوں، دوسرے محفوظ ہوں. حضرات آئیے آپ اور میں اپنا اپنا جس سٹیج پہ ہم کام کر رہے ہیں، جو بھی ہمارا شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، جو ہمارا بازار ہے، جو ہماری منڈی ہے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں، جو بھی ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے، جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں،
آپ یقین کریں سب سے زیادہ لوگ یا ہمارے ہاتھ کا ظلم سہ رہے ہوتے ہیں یا ہماری زبان کی یاوہ گوئی کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، حکمرانوں کی، سیاستدانوں کی جو بھی فیلڈ ہے، اس فیلڈ میں اصل تو یہ تھا کہ یہ سارے لوگ عوام کے خیر خواہ بن کے، نمائندے بن کے کام کریں۔ یہ اصل تھی، اللہ سے وعدہ تھا کہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ گے، تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے، تم ان کے ساتھ اچھائی۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، تمہاری سب سے پہلی ڈیوٹی یہ ہوگی اگر ہم تمہیں حکمرانی دے دیں، سیاست میں عزت دے دیں، تو تم لوگوں سے میری نماز کے قائم کروانے کا سب سے پہلا کام کرو گے۔ یہ تمہاری کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور پھر تم معاشی نظام کو سیٹ کرو گے، اور زکوٰۃ کو امیروں سے لے کے غریبوں میں دو گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان دونوں کاموں کو دیکھیں، تقریباً اللہ میرا معاف کرے، حکام وقت، حکام بالا، جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، جن کو آپ نے اور میں نے چنا ہے، کیا ہوا کون سا وعدہ ہے جو نبھایا ہے؟ کون سا وعدہ ہے؟ نمازوں کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے، اللہ کے گھر عقائد کے حوالے سے، قیام، رکوع، سجود، تشہد کے حوالے سے، اور قوم کے اندر یہ جو اونچ نیچ ہے امارت اور غربت کی، جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں، ان کو اٹھانے کا وعدہ کیا تھا، عہد لیا تھا، پاکستان کے قانون کے ساتھ بھی، اللہ رب العزت کی کتاب و سنت اس کے ساتھ بھی، لیکن یہ وعدے نہیں نبھے۔ سیاستدان ایک دوسرے کی کوشش ہے کہ میں اس کو دبا کے دبوچ لوں۔ بھائی اللہ حکومت سب کو دیتا ہے، پاور میں بے شمار لوگ آتے ہیں، عروج ملتا ہے، لیکن عروج میں جا کے اپنے آپ کو گھٹیا پن سے، کمینگی سے بچانا اور دوسرے کو ہاتھ یا اپنی زبان سے محفوظ رکھنا، یہ امت مسلمہ کے سیاستدانوں اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ مگر سچی بات یہ ہے، آپ اٹھائیے، الا من رحم ربی، ہر پارٹی دوسری پارٹی کو مجرم اور جو لفظ بولتی ہے زیب نہیں دیتے، مسجد اور ممبر و محراب۔ لیکن یہ کیا ہے؟ اللہ سے کیے ہوئے یہ وعدے، کتاب اللہ سے کیے ہوئے وعدے، لوگوں سے، عوام سے کیے ہوئے وعدے۔ حق تو یہ بنتا تھا جو غلط ہو گیا، آگے لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے دن رات ایک کر دی جائے، مگر ایسے نہیں ہو رہا۔ دوسروں کو الزام دے کے، برا بھلا کہہ کے اپنی جان چھڑا لینی۔ ہر پارٹی ٹاک شو میں، ٹیبل ٹاک میں، مباحثوں میں، مذاکروں میں، عوام کے اندر باہر، یہی وتیرہ ہم نے اپنا لیا ہے، اور شاید ہی کوئی بندہ ہو جس کی زبان سے کوئی دوسرا بچا ہو، اور ہاتھ کی۔ یہ آپ حکمرانوں سے نکل آئیے، ڈاکٹرز حضرات میں آ جائیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جو سوسائٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کبھی ان کی گفتگو کو سنیے، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، دیسی پیتھی۔ پھر آئیے علماء کی طرف جو اس معاشرے کی کریم سمجھے جاتے ہیں۔ آپ دوسرے مسلک کو تو چھوڑ دیں، اپنے مسلک کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، جو جماعتیں اور تنظیمیں ہیں، جن کا معاملہ صرف اور صرف الگ شناخت کا ہے کہ الگ شناخت تو ہوگی تو مال پیسہ دولت آئے گا، وجود قائم رہے گا، ان کے ایک دوسرے کے اوپر بھونڈے الزامات، گھٹیا گفتگو اور گالی گلوچ۔ بھائیو، گالی ہر جگہ بری ہے، لیکن اللہ کے گھر میں سب سے بری ہے، جرم ہے بہت بڑا۔ لیکن رب کے گھر میں نبی کے ممبر پہ چڑھ کے علیہ الصلاۃ والسلام کوئی اس طرح کی گری ہوئی گفتگو، اس کا زبان سے تعلق ہے، چل رہا ہے۔ ایک ہی پیغمبر کو ماننے والے، ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے، ایک طرح کی اذان اور اقامت کہنے والے، اور ایک ہی امام کی تقلید کرنے والے، آپ یقین کیجئے ایک دوسرے کے پیچھے نماز کو گناہ قرار دیتے ہیں اور کفر کی حد تلک فتوے چلے گئے،
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ آپ کا فرمان سچا ہے، جب کوئی مسلمان کسی دوسرے کو کہتا ہے کہ تو یہودی ہے یا کافر ہے، یہ لفظ چلتا ہے، جس آدمی کو کہا گیا ہوتا ہے اس پہ جا کے چسپاں ہوتا ہے، اگر وہ اس لائق ہو تو ٹھیک، اگر نہیں تو یہ لفظ اس کی طرف پکا لوٹ آتا ہے جس نے روانہ کیا تھا، پھر ان میں سے ایک ہے، اور یہ حالت ہماری ہو چکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعویذ کرے، دم درود کروائے، دھاگے من کے ٹونے کروائے، کس لیے کہ شیطان سے محفوظ رہیں۔ لیکن وہ لوگ جو قوم کی کریم سمجھے جاتے ہیں، بڑے سمجھے جاتے ہیں، جن کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، جن کو فالو کرتے ہیں، جن کے پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لاکھوں لوگ فالوورز میں ہوتے ہیں، اگر اس قوم کی حالت یہ ہے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے وعدے بھی توڑ دیے، زبان کے وعدے بھی توڑ دیے، تو پھر اللہ نے غیر کو مسلط کر دیا اور دشمن کو لا کر کے ہمارے اوپر بٹھا دیا ہے۔ تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنی محنت ہے، اللہ کو تانا نہ دو، رب کے شکوے نہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کے مومن پہ 6 حق گنوائے ہیں، کبھی اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے اسے بھی دیکھا؟ میں پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا لقیتہ فسلم علیہ، مسلمان جب بھی کسی مسلمان کو ملے گا، مسلمان جب بھی کسی مسلمان کو ملے گا کیا کہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی نیکیاں کتنے ہیں، اجر کتنا ہے، ایک سائیڈ پہ رکھیں، فضائل کیا ہیں ایک سائیڈ پہ رکھیں۔ یہ فرض کیوں ہے، یہ حق کیوں ہے، یہ واجب کیوں ہے؟ حق المسلم علی المسلم ست، واجب ہے، فرض ہے، حق ہے، اور اس میں سارے ائمہ نے بالاتفاق کہ یہ سلام ایک تو سلوگن ہے ظاہری کہ اس سے پتہ چلتا ہے، علامت ہے، پہچان ہے کہ کسی کو ملنے سے پہلے السلام قبل الکلام کا معنی کیا ہے؟ تعارف کروانا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ سلام کہہ کے آپ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ تعارف کیا ہے؟ کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے السلام علیکم، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان میرے ہاتھوں سے اس کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ سیف ہے، سلامتی ہے، اور وہی رب کی رحمتوں والا ہے اور وہی برکتوں والا ہے جو رب نے آسمان سے اتارا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ میں 2 نمبر دین نہیں دوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا۔ بھائی السلام علیکم کہہ کے نیچے جو میسج لکھا ہوتا ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دے گا، کیا اس نے 2 نمبری نہیں کی؟ جس پیغمبر پہ قرآن اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس پیغمبر پہ رمضان آیا، قرآن اترا، جس کی زبان سے وحی کے پھول جھڑے، اس ہستی نے پوری زندگی 23 سالہ نبوت کے دور میں ایک دفعہ بھی ایسے نہیں کہا کہ جو فلاں مہینے کی کسی کو خوشخبری دے گا سب سے پہلے وہ جنتی ہوگا، اسے یہ ملے گا، اسے وہ ملے گا، میری شفاعت۔ یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، اور اکیلا سادہ جھوٹ نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ باندھا ہوا جھوٹ ہے۔ اور کون لکھ رہا ہے؟ مسلمان۔ اوپر کیا لکھ رہا ہے؟ السلام علیکم، اور نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ کے 2 نمبر دین دے رہا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کا دین خالص ہے، اور اس خالص دین میں یہ پیغام نہیں ہے، اس خالص دین میں ایسا نہیں ہے۔ اور لیجئے جناب علی المرتضیٰ کے نام کتنے قول لگائے گئے جو ان کے کہے ہوئے نہیں ہیں، کسی بھی صحیح سند سے ان سے ثابت نہیں، جس کے دل میں جو آتا ہے اٹھتا ہے لکھتا ہے، جناب علی المرتضیٰ کے نام لگا دیا، قول امام علی لکھ کے روانہ کر دیا۔ بھئی یہ ہستیاں عظیم ہیں، ان کے ذمے اس طرح کی باتیں بغیر تحقیق کے لگانا، کیا یہ السلام علیکم کے تقاضے پورے کر رہا ہے؟ حکمرانوں سے پوچھیے السلام علیکم، جب وہ کہتے ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری ہے
قوت ہے، طاقت ہے، اتھارٹی ہے، پاور ہے، قلم ہے، گن ہے، بندوق ہے، سب کچھ ہے. آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے خالص دین کو نافذ. اس ملک میں جو قانون پاس ہے اور اس پہ جو عہد لیا جاتا ہے، جو وعدہ لیا جاتا ہے، اس میں واضح لکھا ہوا ہے. مگر 72-73 برس کوئی تھوڑے نہیں ہیں. دھوکہ دیتے 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 السلام علیکم کا پہلا تقاضا پورا نہیں ہوا، اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوا. بندوں کا حق مارا گیا ہے. یہ بندوں کا حق ہے کہ ان پہ رب کا قانون، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کی، ہوائیں فضائیں اللہ کی، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی ہے. الا لہ الخلق والامر، جس نے بنایا ہے آرڈر بھی اسی کا چلے گا. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں بنے گا جب رب کے بندوں پہ رب کا قانون نافذ ہوگا. اگر یہ ہوتا تو آج جتنے شکوے ہیں وہ نہ ہوتے، جتنے جرم ہیں وہ نہ ہوتے. آپ کو پتا ہے چوری جرم ہے، سرعام ہو رہی ہے. ڈکیٹی جرم ہے، دہشت گردی ہے، قانون موجود ہے، سرعام ہو رہی ہے. پوچھنے والا کوئی نہیں. جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ کیس بھگتتا رہتا ہے، پیشیوں میں لگا رہتا ہے اور تکلیف در تکلیف مراحل سے گزرتا ہے. کرنے والے کا جو ہے وہ معاملہ بڑا کھلا اور واضح ہے. ذمہ دار کون ہے؟ کیا دین نے یہ نہیں سکھایا کہ حدود اللہ کیا ہیں؟ حدود اللہ کیوں ہیں؟ بندوں کے لیے ہیں. ہاتھ کاٹنا، ہاتھ اللہ کا بنایا ہوا ہے. کوئی جرم کرے، ایک انگلی کاٹے، ایک ہاتھ کاٹے، 50 اونٹ قیمت ہے ایک ہاتھ کی. لیکن یہی ہاتھ اللہ کے قانون کو توڑے، ربع دینار کے اوپر کاٹ دیا جائے گا. اسلام کے خلاف ملحدین نے بولا تھا. عجیب دین ہے، عجیب دین ہے. ایک ہاتھ کوئی کاٹ دے تو دیت 50 اونٹ، اور اگر ربع دینار چوری کر لے، 4 آنے کی چوری کر لے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے. جواب آیا لما کانت امینا، جب یہ امانت دار تھا، رب کے قانون کی پاسداری کرتا تھا، لوگوں کو سیفٹی اور سلامتی مہیا کرتا تھا. کانت ثمینا، اتنا قیمتی تھا کہ ریٹ 50 اونٹ لگا. ولما خانت ہانت، جب یہ خائن بن گیا تو پھر اس کی ویلیو نہیں رہی، اس کی ویلیو نہیں رہی. تو حضرات السلام علیکم یہ مسلمانوں کا حق ہے. مسلمانوں پہ آئیے میں آپ کے ساتھ خالص جڑوں گا. کیا السلام علیکم کے اندر دوسری چیز، آپ کی جان کو میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ حضرات حکیم کو لے لیں، طبیب کو لے لیں، عامل کو لے لیں، ڈاکٹر کو لے لیں، ڈائریکٹلی جو جانوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، انسانی جانوں کا تحفظ کرنے میں، ضیاع سے بچانے میں. کیا اپنے گریبان میں جھانک کے ہم اپنی غلطی کو نہیں دے سکتے؟ بڑے سارے جرم ہوئے ہم سے، بڑے سارے جرم ہوئے ہیں، اور اس کی توبہ کرنے کو کوئی تیار نہیں. عوام کا موقف ہے کہ ڈاکٹر ظالم ہے، ڈاکٹروں کا موقف ہے عوام ظالم ہے. ظلم کہاں ہے؟ غلطی کہاں ہے؟ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کہاں پہ ہیں؟ کہیں غلطی ہوئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بارہا پڑھ لینا، مگر اپنا من جب بہکائے اور رب بن کے، الہ بن کے، معبود بن کے مجھے مجبور کرے، عالم وقت یہی کرے، عام آدمی یہ کرے، جس کو بھی تھوڑی سی طاقت ملی ہے وہ اپنے سے کمزور کو جس طریقے سے اس کی جان کو، اس کے مال کو اور اس کی عزت کو، یہ چاروں چیزیں السلام علیکم کا تقاضا ہے. حضرات آج جدھر مرضی دیکھ لیں، ہمیں سب سے بڑی پریشانیاں جو آ رہی ہیں اس کے اندر ہم ایک دوسرے کے مجرم ہیں، ہم ایک دوسرے کے مجرم ہیں. میرا حق میرے سے بڑا دبا رہا ہے، میں اپنے سے چھوٹے کا دبا رہا ہوں، اور اس میں ہم کبھی نہیں سوچتے. مجھے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال آیا، میں اس کو یہیں پہ ذکر کر دوں تاکہ ساتھ مثال بھی بن جائے کہ وراثت کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے. جیسے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11-12 میں آئیں، اسے دیکھیں، وضاحت موجود ہے. پورے حصے بتا دیے گئے، نام بتا دیے گئے، افراد بتا دیے گئے، رشتے بتا دیے گئے، ویسی ہونی چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ بڑے بھائی بولیں کہ ہم نے چھوٹے سے زیادہ محنت کی ہے تو ہمارا زیادہ حق ہے. یہ آپ کا اللہ پر اعتراض ہے. اس کا بڑا خوبصورت سلوشن تھا، ہم نے نکالا ہی نہیں.
اسی فیصل آباد کی مثال ہے. بڑا بھائی فیصل آباد میں ہے، باپ باہر تھا، چھوٹا بھی باہر تھا. اب محنت کی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کر رہا ہے. جو چھوٹا ہے وہ اپنا الگ بنا رہا ہے، الگ کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. اور جو بڑا ہے یقیناً اس نے ایک لمبا ٹائم باپ کے ساتھ گزارا ہے، کام کو سنبھالا ہے، ترقی دی ہے. اور چھوٹے نے ایک دن بھی اس کام میں آ کے نہیں دیکھا. وہ اپنا الگ بنا رہا ہے، الگ ہے. اور جب بڑے کے پاس آیا ہے، جناب اس میں میرا پورا حصہ ہے. اللہ جزا دے اس باپ کو، سمجھدار تھا. اس نے اپنے بیٹوں کے اندر یہ فرق نہیں ہونے دیا. اس نے کہا بیٹا جو میرا مال ہوگا اس کے تم وارث ہو برابر کے، میرے مال کے وارث ہو برابر کے. لیکن جس کام میں وہ الگ کما کے اپنی الگ پراپرٹی بنا کے اپنا نام بنا رہا ہے، تیرا کیا قصور ہے؟ تیرے بیوی بچے نہیں ہیں؟ لہٰذا تو میرے ساتھ جتنا کام کر رہا ہے اس فیلڈ کے اندر جو بہترین اور خوبصورت تنخواہ ہے وہ میں تمہیں پے کروں گا، وہ تیرا الگ ہوگا، وہ تیرا حق المحنت ہے. اس میں سے جو میری آمدن ہے اس میں وہ بھی شریک، تو بھی شریک وارث ہونے کے ناطے. لیکن تیری محنت، تیری ٹائمنگ، تیری کمائی، زیادہ وقت دینا، تھوڑا دینا، اس لحاظ سے جو تیرا حق ہے وہ تجھے ملے گا. یہی ہم کرتے نہیں. بس اوقات ہوتا ہے بڑا مظلوم اور کبھی چھوٹے مظلوم. بڑے کا زور چلا تو چھوٹوں کو دبا دیا، چھوٹوں کا زور چلا تو کہا تو کون ہوتا ہے. وہ ساری زندگی گھر بھی کماتا رہا، باہر جا کے بھی کماتا رہا، بھیجتا رہا، چھوٹے فارغ اللے تللے اڑاتے رہے، کرتے رہے، اور پراپرٹیز اپنے نام کرواتے رہے. جب وہ لوٹا اس کے بیوی بچے بھی بڑے، اب ان کے لیے کچھ نہیں بچا ہوتا. میں نے دونوں طرف ظلم ہوتے دیکھا ہے، اللہ کے عہد ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں. بہنوں کے ساتھ ایسے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بیٹیوں کے ساتھ ہم ایسے کر رہے ہیں. حالانکہ حق کیا تھا؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، تیری ہر ملاقات اس کے دین، اس کی جان، اس کے مال، اس کی عزت اور آبرو کی محافظ ہونی چاہیے. مگر ہم ہر ملاقات میں ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں. جہاں موقع ملا ڈنگ مارا، جہاں چانس ملا اپنا زہر ڈال دیا. سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے، آدمی کو آدمی ڈس رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے. آدمی اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاک بہت. ایسے آدمی اگر ڈس لے نہیں، سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاک بہت. چلیے جس ہاسپٹل میں جائیے کوئی نہ کوئی میڈیسن مل جائے گی سانپ کے کاٹے کی. آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے. آدمی کے ڈسے ہوئے لوگ الائیڈ کی ایمرجنسی میں، سول کی ایمرجنسیوں میں ہم نے آتے دیکھے ہیں، اگلی سانس نہیں لے پاتے اور پتہ چلتا ہے جی بھائی نے ڈسا ہے، کزن نے ڈسا ہے، فلاں نے ڈنگ مارا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. اور پھر شکوہ ہے کہ ہم 52-56 ملکوں کے 60 ملکوں کا بلاک ہو کے، اسلام کی اتنی وافر نفری ہو کے، 1.5-2 ارب مسلمان ہو کے، کلمہ گو ہو کے، پیغمبر کا وعدہ تو تھا کہ 12,000 کو غلبہ ملے گا، ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ جناب آپ نے حق مارا ہے. اور جو حق مارتے ہیں ان کے حق مارے جاتے ہیں. والجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، نفسوں کی شرارتوں سے بچے نہیں، توبہ نہیں کی، سزا ملے گی. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہر جمعے کے خطبے میں، عید کے خطبے میں، نکاح کے خطبے میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو وارننگ دی، بچئے وگرنہ آپ کی کرتوتوں کے نتائج آپ کو بھگتنے ہوں گے. اور وہ ہم بھگت رہے ہیں. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ. اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کرے گا، پھر ان کے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا. حضرات عزت بھی لے گئے، عزت بھی لے گئے. ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں بکتی ہیں، اپنے ہاتھوں لوگ بیچتے ہیں. پیچھے کیا رہ گیا؟ نیلامیاں ہوتی ہیں، مجبوریاں شو کی جاتی ہیں. ماں باپ کو بتایا جاتا ہے کام کرنے کے لیے، کہاں بک گئی، کہاں چلی گئی، عزت بھی گئی، دین بھی گیا، ایمان بھی گیا، جانیں بھی گئی، مال بھی نہیں بچا. تو پھر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا تعویذ کام نہیں آئے گا جب تک ہم اپنے جرموں سے معافی نہیں مانگتے. دوسرا حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ،
حق ہے، فرض ہے، جب کوئی آپ کو دعوت دے تو آپ اس دعوت کو قبول کریں۔ ہاں ایک دعوت ہم بڑی آسانی سے قبول کرتے ہیں، کھانے پینے کی، کہہ کے کہتے ہیں یار تو سانو سدیا ہی نہیں۔ افطاری پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں، مختلف چیزوں پہ بنے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹریٹ ڈال رہے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، فنکشنز ہو رہے ہیں، کھانا پینا وہاں نہ حلال دیکھا جاتا ہے نہ حرام دیکھا جاتا ہے، چل سو چل، بس آنے دے۔ لوگو وَإِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْ، اس دعوت میں سب سے بڑی دعوت دعوت الحق ہے، اللہ کی دعوت ہے۔ کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ جسے میں حق سمجھتا ہوں، جسے رحمان حق کہتا ہے، جسے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما یخرج منہ الا الحق، مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم میرے منہ سے نکلی ہوئی صحیح حدیث حق کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی کچھ۔ ہم نے اس کے خلاف یہ باتیں شروع کی، وہ نہیں جی یہ تو تاریخی روایتیں ہیں، بعد کی چیزیں ہیں۔ ہم نے ایسا معاملہ غلط ملت کیا کہ لوگوں کے ذہن سے حدیث کی حجیت، اس کی اہمیت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اس کی دعوت، قرآن مجید یہ جی بہت پرانی کتاب ہو گئی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، بس نام کی حد تک، سر کی حد تک، ادب احترام کی حد تک۔ اور لوگوں نہیں، ذمہ داری ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، یہ رب کا قرآن اور میرا فرمان، جب تلک تم تھامے رہو گے اللہ گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ، یہ دعوت پہلے تو ہم دے نہیں رہے، مولویوں کی حد تک رہ گئی ہے، وہ بھی بیچارے ڈرے ہوئے، کہیں انتظامیہ سے سہمے ہوئے، کہیں جو ہے وہ قانون کی مجبوریاں، کہیں پولیس کا ڈر، کہیں خفیہ معاملات کا ڈر، کہیں یہ کبھی وہ۔ حق بات کیا مجال ہے جو بندہ کہہ دے؟ اور جتنی قدغنیں ہیں اس حق پہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی پہ نہیں لگی۔ آخر موت ہے نا، امام احمد بن حنبل کا جنازہ جیل سے نکلا ہے، آخر موت۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ وہ ہستی مدینے کی امام دار الہجرہ، آخر موت۔ پڑھیے ان کی زندگیوں کو، لیکن انہوں نے حق نہیں دبایا تھا۔ ایک مسئلے کے اوپر امام مالک رحمہ اللہ کے بازو شل کر دیے گئے تھے، سر موڑ دیا گیا تھا، چہرہ کالا کر دیا گیا تھا، گدھے پہ بٹھایا گیا تھا، مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ لیکن وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ، حق پہ اجابہ ہے، لبیک کہنا ہے، باطل ہے اور غلط ہے تو ڈٹ جانا ہے، یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ ساری امت ایک طرف ہو گئی تھی اور پوری وقت کی حکومت اس بات پہ ڈٹ گئی تھی کہ لکھو کہ جس کے اوپر حاکم وقت کا عورت پہ دل آ جائے، وہ کسی کی شادی میں بھی ہو، نکاح میں بھی ہو، اسے چاہیے کہ وہ طلاق دے، کیونکہ ساری سٹیٹ اس حاکم کی ہے۔ یہ کون ہوتا ہے سامنے اکڑے؟ اللہ کی قسم اس وقت اگر امام احمد بن حنبل اس دعوت حق کے اوپر کھڑے نہ ہوئے ہوتے، آج کسی کی خوبصورت بیٹی، بہن، بہو، بیوی محفوظ نہ ہوتی۔ مار مار کے گدھے پہ بٹھا بٹھا کے امام مالک رفع الیدین کرتے بھی تھے، اور اپنی موطا میں رفع الیدین کی روایتیں بھی لے کے آئے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب ان کے ہاتھ شل ہو گئے تو حرکت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد امام مالک نے نہ ہاتھ باندھے نہ اٹھائے ہیں، باندھتے کیسے، اٹھتے ہی نہیں تھے۔ لیکن کس چیز کو بچایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو، اس حق کو، کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی، طلاق المکرہ لا یجوز۔ حاکم وقت کو ایک عورت پسند آئی ہے اور وہ شادی شدہ ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ اسے طلاق دے دو، اور سارے فتوے درباری ملاؤں کے اس طرف چلے گئے۔ لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کا یہ عالم کھڑا رہا، فجزاہ اللہ خیرن۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بعد امام احمد بن حنبل، دنیا مجبور ہوگی کہ قرآن کو مخلوق لکھ دے، اتنا مارا گیا، اتنی سزائیں دی گئی، ڈر کے مارے لکھنے لگے علماء قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے نہیں، خالق کی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اور دشمن کیا چاہتا تھا، فلسفی کیا چاہتا تھا، فلاسفہ کیا چاہتے تھے کہ اس کو مخلوق کہہ دو، ہم بھی مخلوق ہیں، یہ بھی مخلوق ہے، لہٰذا مخلوق کی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی، خالق کی تو ماننی پڑتی۔ ڈٹ گئے۔ جلاد کہتا ہے اتنے کوڑے میں ہاتھی کو مارتا تو برداشت نہ کرتا جتنے امام احمد بن حنبل کو مارے گئے۔ لوگوں مگر اللہ کا حق، بندوں کا حق
آج اللہ کا شکر ہے آپ اسے رب کا کلام کہتے ہیں، کھلے عام کہتے ہیں، عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، برملا کہتے ہیں. یہ قربانیاں ہیں ان کی. اور تیسری چیز جب کوئی مشورہ مانگے تو آپ اسے صحیح مشورہ دیں. میں اسی پہ آج اپنی بات روکوں گا، اگلی ملاقات میں ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. جب آپ سے مشورہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان فوری آتا ہے، اپنے گور نہ دسی، اپنے راز نہ دینا. یہی کل کو سب سے بڑا تیرا شریک بن کے، دشمن بن کے سامنے تیرے دکان کھول کے آئے گا. سب سے زیادہ استاذوں سے شاگردوں سے اساتذہ کو یہی خطرہ رہا ہے. میں اکثر ورکشاپ کے معاملات دیکھتا ہوں تو استاد سے پوچھتا ہوں جناب آپ کے پاس شاگرد تھا، کہندا جی وہ سیکھ گیا، انہوں نے بنا لیے میرے مقابلے چ. تبھی تو استاد سکھانا نہیں چاہتا. میں پی ایچ ڈی کے معاملات دیکھتا ہوں، اساتذہ پریشان ہوتے ہیں، جی یہ کر گیا انہیں بھی آن کے ساڑھے نال برابر کرسی ڈالنی اور کیا پتہ یہیں بیٹھ جائے. نہیں، مشورہ، رہنمائی. ایک بندے کو پتہ نہیں، راستہ پوچھ رہا ہے، بتائیے. رشتے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، آپ جانتے ہیں، صحیح رہنمائی کیجئے. غلط کو غلط کہیے، صحیح کو صحیح کہیے، دھوکہ مت دیجئے. اس کی بے شمار مثالیں. ہم سے کو پوچھ لے جناب یہ کام تسی باہر سعودیہ چوں اینا کما کے لے ہوندے جے کوٹھیاں بنا لیاں، کوئی سانویں دسو. کہندا بھاجی اوتھے درختاں نال تے نہیں لگے، سوکے ٹکڑے کھائی دے. ایسے ہی کہتے ہیں. اب یہ مشورہ ماننے کو تیار نہیں. اس نے صحیح کہا ہے، کسی حد تک اس نے صحیح کہا ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. جدوں آندا بریف کیس پر لے کے آندا، ہمیں اعتبار ہی نہیں رہا. بھلے اس کے بیچ میں دھلنے والے کپڑے ہی کیوں نہ ہوں، عزت بچا کے کیوں نہیں آیا ہو. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے رب نے در کھولے ہیں اور پتہ ہے ان کو، وہ بھی ہیں. ہمیں یہاں کوئی کام پڑ جائے، بے روزگار نوجوان پھر رہا ہے، کوئی پوچھ لے، کیا مجال ہم بتا جائیں. نہیں، مشورہ خیر کا. رشتوں کے معاملے میں نے دیکھا ہے اتنا دھوکہ دیتے ہیں. بس ایک دفعہ ہو لے، لڑکا شرابی ہے، مجرم ہے، پرلے درجے کا گرا ہوا ہے، اخلاقی اعتبار سے بیکار ہے، لیکن ہمارا یار ہے، ہم اسے حاجی بنا کے پیش کریں گے. ایسا اس کا جو ہے نا وہ دوسری سائیڈ اس کو چھپائیں گے. جب وہ پھنس جائیں گے کل کو کہیں گے ایسی تو پاجی ویسے ہی دسیا سی، کی پتا تسی آپ ویکھنا سی. اور اگر وہ میرا دشمن ہے، بھلے وہ تہجد گزار کیوں نہیں، عبادت گزار کیوں نہیں، آداب کا مالک کیوں نہیں، بہترین کریکٹر اور کردار کا حامل کیوں نہیں، ہم اس کی ایسی واٹ لگاتے ہیں کہ وہ لوگ ویسے ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. کیا یہی حق ہے اللہ سے کیے ہوئے وعدے؟ اللہ نے تو وعدہ لیا تھا کہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دینا، مشورہ مانگے تو صحیح دینا ہے، اور اسے امانت کی حیثیت سے رکھنا ہے، اسے نشر نہیں کرنا، اس کا حشر نہیں کرنا. لیکن یہ ساری چیزیں ہم سے ہو رہی ہیں. انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان ہم نے کہاں کہاں اپنے نفسوں پہ غالب کر دیا ہے، کہاں کہاں توبہ کی ضرورت ہے. ان معاملات میں رجوع کیجئے، توبہ کیجئے، رب کے ہاں گڑ گڑائیے. نئے سال کا اگر آغاز مان رہے ہیں، پچھلی سزائیں بھگتتے ہوئے اس صدی میں اگر 20 سال بیت گئے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں تو خود کو بدلیے. پوری دنیا کا ٹھیکہ نہ آپ لے سکتے ہیں نہ میں لے سکتا ہوں. ایک اپنی ذات کا تو ٹھیکہ لے سکتے ہیں نا. ایک آدمی کو صرف بدلنے کی کوشش کر لیں، اللہ کرے گا کہ یہ باقی لوگ بھی تبدیل ہو جائیں گے. اگر ہر بندہ یہ ذمہ داری لے لے کہ میں نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ آسانی فرمائے گا. آج کی ملاقات کی جو باتیں تھیں بطور خلاصہ ذہن میں رکھیے گا کہ حقوق اللہ کے ساتھ، حقوق العباد میں آنے والے معاملات، آداب میں آنے والے معاملات، احکام میں آنے والے منع کردہ چیزوں کے نواہی کا ارتکاب کر کے اور رب کے احکام سے روح گردانی کر کے اور ان سے اپنی نظریں پھیر کے اس وقت جو ہم گزار رہے ہیں، یہ اللہ سے وعدے توڑے ہیں. اور جب وعدے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر صرف دل نہیں ٹوٹتے، سوسائٹیاں ٹوٹتی ہیں، معاشرے ٹوٹتے ہیں، قومیں ٹوٹ جاتی ہیں. میرا رب تہبالا کر دیتا ہے، ستیہ ناس کر دیتا ہے. تاریخ امم گواہ ہے. اگر یقین نہ آئے تو کبھی ہسٹری پڑھا کریں، کیسے بڑی بڑی قومیں انہی بنیادوں پہ گر گئیں اور ختم ہو گئیں. جس بلڈنگ کی اساس صحیح نہ ہو، بنیاد صحیح نہ ہو، گرنا اس کا مقدر ہوتا ہے. اور جو عقیدہ، عبادات اور معاملات اور اخلاقیات ہماری اساس تھے، جب ہم نے ان کو گرا دیا ہے تو یہ بلڈنگ بھلے 2.25 ارب کی عوام کے اوپر مشتمل کیوں نہیں، گر رہی ہے. اسے سہارا دینے کی ضرورت ہے، اسے صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وما توفیقی الا باللہ.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله احباب گرامی، اللہ رب العزت کرم فرمائے محبوب کی امت پر، پوری انسانیت پر جو اپنی ذمہ داریوں کو بھلا بیٹھی ہے۔ اس حوالے سے جمعہ ایک اساس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، ٹیوننگ ہوتی ہے۔ اس کو فریضہ سمجھ کے، ذمہ داری سمجھ کے، ذاتی جسمانی روحانی ضرورت سمجھ کے ڈیل کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز ایک جملہ بھی بسا اوقات زندگی بدل دیتا ہے، مزاج بدل دیتا ہے، ذہن تبدیل کر دیتا ہے، اور اگر اسے روٹین میٹر سمجھ لیا جائے تو پھر یہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ عادت اور عبادت میں ہے تو ایک نقطے کا فرق، لیکن یہ ایک نقطہ بھی محرم سے بندے کو مجرم بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حق سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ ایک دو سوالات ہیں۔ ایک تو وراثت کے بارے میں تھا کہ بڑا کہتا ہے کہ میں نے محنت زیادہ کی ہے، جی اس کا جو حق المحنت ہے وہ تنخواہ کی شکل میں یہ والد یا جو بھی ہے وہ تعین کیا جائے گا۔ باقی کسی کی عمر زیادہ یا کسی کی کم، باپ اگر فوت ہو جائے گا، بات یاد رکھنا، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ میاں بیوی کی ملاقات ہوئی ہے، اگلے پل وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، اور یہ پریگننسی ٹیسٹ ثابت ہوتا ہے اس کی موت سے 1 منٹ پہلے بھی، تو یہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھلے نطفہ کیوں نہیں ابھی، لیکن یہ وارث ہے، یہ وارث ہے۔ یہ بڑے سے 30 سال پیچھے کیوں نہ ہو، اس کا بھی باپ ہے، اس کا بھی باپ ہے۔ باقی رہ گئی محنت، اس کا صلہ کچھ بندوں نے دینا ہے، کچھ اللہ نے دینا ہے، اور بس اوقات نہیں بھی ملتا۔ لیکن وراثت کے اندر جو حق ہے اس کو میں اور آپ اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ سکا باپ بھی اپنے بچوں کو آنکھ نہیں کر سکتا۔ یہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ جرم اس نے کیا ہے، نافرمانی کی ہے، اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے، لیکن آپ اس کو اس کا رائٹ دیں گے۔ بیٹیوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کا حق نہیں مارا جائے گا، بہنوں کا حق نہیں دبایا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک سوال ہے کہ فجر کی نماز نہ پڑھی ہو، یاد رہے کہ کوئی بھی نماز جو آپ کی رہ گئی ہو، الناسی اذا تذکر، بھولے ہوئے کو جب یاد آ جائے اس کا وہی ٹائم ہے، جب یاد آ جائے، مہینے بعد آئے، سال بعد آئے، یا اگلے پل آئے۔ والنائم اذا استيقظ، سویا ہوا جب بھی اٹھے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اگلے دن فجر کے ساتھ پڑھوں گا یا جمعے کے ساتھ ملا لوں گا یا عصر کے ساتھ کر لوں گا، جب بھی پہلی فرصت میں جب بھی ٹائم ملے آپ اسے ادا کریں گے۔ اور ساتھ میں دعا کا کہا ہے کہ میرے بیٹے کی بیماری کے ٹھیک ہونے کی اللہ سے التجا کر دیں، اسپیشلی دعا۔ جی انشاءاللہ ہم نے دعا کرنی ہے، بہت سارے احباب نے دعا کا بولا ہے۔ ایک اور بھی ہے کہ آپ لوگوں کو توحید سمجھا چکے اور سکھا چکے، اب لوگوں کو اخلاقیات بھی سکھائیں، تعزیت کرنا، عیادت کرنا۔ ہمارے اللہ کا شکر ہے موضوعات سدا سیم نہیں رہتے، جہاں جہاں جیسی جیسی ضرورت ہوتی ہے اخلاقیات پہ، عبادات پہ، آداب پہ ہم توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ قوم کا بہت سارا بگاڑ سدھارنے کے لیے اخلاقیات اور آداب تو بڑی دنیا سکھا رہی ہے، تقریباً ہر چینل بات کر رہا ہے، لیکن جب بات آتی ہے عقیدے کی تو ہم وہاں جو مار کھاتے ہیں تو وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال جزاک اللہ بھائی نے یا بہن نے جس نے بھی درد محسوس کیا ہے، مشورہ خیر ہوتا ہے اور ہم اس مشورے کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح جن احباب کو بیماری نے آ کے گھیرا ہے، ہماری دلی دعا ہے اللہ وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ مائیں، وہ مرد، وہ خواتین، وہ بڑے، وہ چھوٹے، بالخصوص جس بھائی نے یہ رکا لکھا ہے اس بچے کو اللہ تعالیٰ مکمل صحت یاب کرے۔ اور اسی طرح ہم اپنے حفاظتی اقدامات بھی کریں۔ جو خبر سنی آپ نے کل کہ پوری کی پوری فیملی گیس کے ہیٹر کے ساتھ صبح اٹھ نہیں سکی،
تو جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کے اوپر بھی ہم توجہ دیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمارے دکھیوں کے دکھ دور کرے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ اللہ جس گھر میں بھی جو کوئی تکلیف میں ہے، جو مریض ہسپتالوں میں ہیں، اللہ جو اس مسجد کے اندر ہیں، اللہ سب کو صحت والی، طاقت والی، ایمان والی، قوت والی اللہ زندگی عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔